مفتی صاحب کیا مردے کے نام کی فاتحہ دلانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے یہ اکثر و بیشتر لوگ اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کراتے ہیں، اور وہ فاتحہ کا طریقہ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے فروٹس منگائے اور کھانا بنایا اور تمام چیزیں قسم قسم کی چیزوں کے سامنے رکھا اور دو چار آس پاس بیٹھ گئے، فاتحہ پڑھا اور پھر مردے کو ایصال ثواب کر دیا۔ تو کہاں تک اس کی اجازت ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو اس کے اگلے دن سیوم جس کو بولتے ہیں تو اس میں چنے وغیرہ آتے ہیں، ان کو پڑھا جاتا ہے، پھر وہ مردے کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو اگر کوئی بندہ ایصال ثواب کے لیے کسی کام کو کر رہا ہے تو اس کام کو امت پر تھوپنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی غریب آدمی اگر ہے، بھائی اگر کسی بندے نے ایسا نہیں کیا، ایسے ہی ایصال ثواب کر دیا، کوئی غریب آدمی نہیں اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو وہ جہنم میں تھوڑی چلا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ تو 4 ڈیگوں کے بجائے 6 بنوا لیں گے، وہ 2 کلو چنوں کے بجائے وہ 2 کوئنٹل منگوا لیں گے، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ جو بیٹا تھا وہ یتیم ہو گیا، اور آپ جا رہے ہیں اس کے گھر تیجے میں 40 میں اور بریانی میں بہترین بوٹی ڈھونڈ رہے ہیں اور ذرا سی کوئی اس میں بوٹی نہ ملے تو باہر کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ یار کیا فائدہ ایسے تیجے اور 40 سے کہ بوٹی تک میسر نہیں ہوئی۔ شرمانے کی بات ہے یار یہاں پر، اس کے تو بیچارے کے ابا ختم ہو گئے، آپ کو اپنی بوٹی کی پڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ غریب آدمی ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ وہ صرف قرآن خوانی کروا دے، وہ ایسے ہی علماء کو بلائے، حفاظ کو بلائے، ایصال ثواب کرا دے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ 50 قسم کے کھانوں کو سامنے رکھ کے ہی کرے گا تو ہی ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑے لوگ کر لیتے ہیں بھائی۔ اب غریب آدمی وہ کیسے قرضہ لے کے کرے گا؟ بعض لوگ ایسے میرے پاس فون آتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے پاس پیسے نہیں، میں نے قرضہ لیا 10,000 کا، 2 سال ہو گئے، فاتحے کے لیے قرضہ لیا تھا، ابھی تک قرضہ ہی بھر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ سوچ کر دیکھو کہ ہم تو ایک بار زبان کا جا کے چسکا لے آئیں گے، بریانی کھا لیں گے جا کے، لیکن اس غریب کے دل پہ کیا گزرے گی؟ شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، عام طور سے رسم ہوتی ہے نا کہ شادی ہوئی اور وہاں نیوتا بیوار چلتا ہے، نیوتا لکھایا جا رہا ہے، بیوار لکھایا جا رہا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھو کہ وہ بندہ شادی کرنے کے لیے کب کھڑا ہوا؟ ظاہر ہے جب اس کے پاس پیسہ تھا، اس کے پاس اتنا حساب کتاب تھا، اتنا اس کے پاس گنجائش تھی، جب وہ شادی کے لیے کھڑا ہوا۔ تو جب اس کے پاس گنجائش تھی جب تو ہم نیوتا بیوار لکھوا رہے ہیں، لیکن کسی کے ابا بتا کے تھوڑی مرتے ہیں کہ بیٹا ہم 1 مہینے میں مر جائیں گے، ہمارے فاتحے کا انتظام کر لو، یا کوئی کسی کو بتا کے تھوڑی مرتا ہے۔ اب اس کے ابا بیچارے کے کسی کے ختم ہو گئے اور وہ اچانک اس کے اوپر وہ مصیبت آ گئی، اب وہ لے کے آئے، پھر اس کے بعد وہ آپ لوگوں کو بہترین جو کھانے والے لوگ ہیں ان کو کھلائے، اور پھر وہ بوٹیاں اس میں ڈھونڈتے ہیں، پھر ہڈیاں ڈھونڈتے ہیں، پھر ٹھنڈا پانی بھی انہیں چاہیے، مونچھوں پہ ہاتھ پھیر کے نکل جاتے ہیں، ذرا سا کوئی اس میں ڈیفیکٹ ہو جائے تو فوراً الٹی سیدھی کمنٹس بازی غریب آدمی پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہاں پر آپ کیوں نہیں کرتے ہو کہ چلو یار اس کے یہاں شادی تھی تو ہم بیوار نیوتا کرتے ہیں، چلو اس کے یہاں فلاں کا انتقال ہو گیا، اس کی ہیلپ کر دو، پتہ نہیں اس کے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے، پھر دعوتیں بھی کر رہا ہے، اور جبکہ گنجائش کو پہلے سے تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں کوئی انتقال ہو جائے گا۔ تو بہرحال اگر کوئی انسان ایصال ثواب کر رہا ہے تو چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ آپ صرف ایک سورہ فاتحہ پڑھ دو، اللہ سے کہہ دو اے پروردگار عالم یہ ہم نے پڑھا ہے، ہمارے مردے تک پہنچ جائے گا۔ آپ کہیں بھی نہ، صرف اس نیت سے پڑھ لیں تو ثواب پہنچانے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی بریانی کا یا بریانی بنوانے کا محتاج تھوڑی ہے کہ آپ جب بناؤ گے جبھی ہم ثواب پہنچائیں گے، ایسا تو ہے نہیں۔ آپ کوئی بھی کام عمل خیر میں سے کسی کام کو آپ کر سکتے ہیں مردے کے ایصال ثواب کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ثواب ملے گا۔ تو جو حضرات کر رہے ہیں وہ اپنی کریں، وہ اپنی مرضی ہے، لیکن جو نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالنا اس غریب پر اور اس کی غریبی کا فائدہ اٹھانا، بھئی اگر یہ چرچے میں چیزیں ہو گئی، اگر وہ بیچارہ غریب سوچتا ہے ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ بتاؤ ابا مر گئے تھے اور اس نے دعوت تک نہیں کی، تو یہ چل رہا ہے باقاعدہ۔ تو خدا را ایسا ظلم نہ کریں، اور اگر ایسا کہیں پر ماحول دیکھیں تو ہم اس صاحب خانہ سے جا کر پوچھیں کہ بھائی تمہیں کچھ ضرورت تو نہیں ہے، بھائی تمہارے فلاں کا انتقال، تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، تم یتیم ہو گئے، اب آپ کو کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتا دینا۔ کوئی جا کر نہیں پوچھتا ہے، اور بس انہیں ہڈیوں اور بوٹیوں سے مطلب ہوتا ہے، اینچ کے کھاتے ہیں۔ تو یار خیال رکھو خدا را اس بات کا، جو لوگ کر رہے ہیں آپ وہ کریں، جو اگر نہیں غریب آدمی کر پا رہا ہے تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے کہ آپ اس کو تنگ نہ کریں اس بات پر کہ بھائی تمہیں کرنا ہے، اور اس کو فورس نہ کریں اس بات پر کہ وہ یہ سب کرے۔ اگر اس کے پاس ہے تو وہ کر لے،
اگر نہیں ہے تو وہ ایسے ہی کچھ بھی پڑھ کے یا تھوڑا بہت جو جتنا بھی میسر ہو اتنا وہ غریبوں میں کھانا دے کے غریبوں کو تقسیم کر کے وہ دعا کر دے، یا کسی حافظ کو، مولوی کو، علماء کو بلا کے ان سے کہہ دے کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یا یہ میں نے کام کیے ہوئے ہیں، آپ میرے مرحوم کے لیے اِیصال ثواب کر دو، تو انشاءاللہ تعالیٰ مرحومین تک ثواب پہنچ جائے گا۔ اچھا دوسری چیز یہ کہ جو بریانی بنتی ہے نا، تو اس میں دعوتیں ہوتی کس کی ہیں؟ وہ بڑے بڑے پیسے والے اور کروڑ پتی لوگوں کو خصوصی طور پہ لسٹ بنا کے انہیں پوچھا جاتا ہے۔ آپ سوچ کے دیکھو، آپ کے دروازے پہ فقیر آئے اور اس نے کہا اللہ بھلا کرے بیٹا اللہ نام دے دو، تو آپ نے جیب سے 2 روپے نکالے، 2 نکال کے دونوں دے دیے، تو کیا ہوگا؟ 2 کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ظاہر ہے 2 کا ملے گا۔ اور اس نے اللہ واسطے سوال کیا، آپ نے 1 نکال کے 1 دے دیا، 1 جیب میں رکھ لیا، تو ثواب کتنے کا ملے گا؟ 1 کا ملے گا۔ اور آپ نے 2 نکالے، دونوں جیب میں رکھ لیے، 1 کو نہ دیا، تو ثواب کتنے کا ملے گا؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ 1 کا نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح سے ہم نے دعوتیں کر کے خوب اپنے بہترین پیسے والوں کو اور بڑے بڑے اپنے علاقے کے زمینداروں کو لا کر ہم نے انہیں کھلا دیا، تو کیا فائدہ؟ آپ کو جو دینا ہے آپ غریب آدمی کو دے دو نا، جس سے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، وہ بیچارہ بھوکا تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب دے گا، تو ہمارے مرحوم تک وہ ثواب پہنچے گا۔ اس کے نام سے ہم عمل خیر کو اس طرح سے کریں، لیکن کسی پر اگر کوئی نہیں کر پا رہا ہے غریبی کی وجہ سے تو آپ اس پر فورس نہ کریں، اس پر کسی قسم کی زیادتی یا زبردستی کرنا یہ جائز نہیں۔